جیتا یا نہ جیتا آپ کے ووٹ ضائع ہی تھے. یہ لوٹا یہ کل کو کسی سے 2 ٹکے لے کے پھر آپ کے ووٹ بھیج دے گا. اس لیے ہم نے ایک خوددار بندے کو اس دفعہ چنا ہے اور ہم نے اس کو ووٹ دیے ہیں اور الحمدللہ وہ جیتا ہے اور اب وہ علاقے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی آواز بن کے پورے ملک میں پھیلے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، اصل میں جو بڑی اچھی اور خوبصورت بات عمران صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں چھانگا مانگا سے لے کے تو سندھ ہاؤس تک لوٹے ایجاد کیے گئے اور ارکان اسمبلی کو خریدا گیا پیسے دے کے. انہوں نے ووٹ اگر اے کا لیا ہے تو بی سے پیسے لے کے تو بی کو ووٹ دے دیا. اس روش کو اور اس ظالمانہ طریقے کو روکنے والے کی کوئی روکنے والا نہیں تھا. نہ ہی کسی کے پاس اتنی جرأت تھی، نہ اتنی قابلیت تھی، نہ اتنا حوصلہ تھا، نہ ہی وطن کے ساتھ کوئی اتنا مخلص تھا اور نہ ہی پاکستانی عوام سے کوئی محبت کرنے والا تھا. یہ واحد عمران خان ہے. بڑے پتے کی بات ہے کہ اس نے سب سے پہلے منحرف ہونے والے اراکین کو زمین بوس کیا ہے زندہ کو، کہ اب اس نے پاکستان کے قانون میں وہ قانون بنا دیا ہے اپنی کوشش، اپنی محنت اور اپنی سچائی کے بلبوتے پر کہ کوئی بھی منحرف ہونے والا ارکان اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ اپنی مرضی کے کسی بندے کو ووٹ ڈال سکے. اس کو نااہل کر دیا گیا ہے. اب اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ہمیں ثمر دے رہا ہے. وہ منحرف اراکین کی جگہ دوسری 20 سیٹوں کا الیکشن ہوا تو الیکشن ہمارے سامنے آیا اور پاکستانی عوام کو ان کی سوچ، ان کے دل اور ان کی خواہشات کے مطابق اللہ نے نتیجہ دیا. یہ پاکستان کی بہت خوش نصیبی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید بڑے لیڈر کے بعد ہمیں بہت جلدی عمران خان جیسا بہادر، سچا اور پرخلوص عوام سے محبت کرنے والا خدا نے ہمیں لیڈر دیا. پرسوں مریم نواز نے ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے، میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. اس نے کہا کہ عمران خان کو تو ABC تک نہیں آتی، عمران خان کو ABC تک نہیں آتی، جاؤ سب سے پہلے جا کے ABC ٹھیک کرو. تو میں مریم نواز کو کہنا چاہتا ہوں، باجی جان، اگر آج آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اگر آج آپ کو پنجاب کی 20 سیٹوں کو الیکشن سے آگاہی حاصل ہو گئی ہے تو پھر اپنا ارادہ بدلیں. جس طرح آپ عمران خان کو کہتی ہیں یو ٹرن لیتا ہے، تو اب آپ بھی اپنا ارادہ بدلیں، یو ٹرن لیں اور اس کی بجائے کہ تم عمران خان کو کہو کہ اپنی ABC ٹھیک کرو، کہتے ہو تو میں آ کے سکھا دیتی ہوں. یو ٹرن چینج کرتے ہوئے مریم نواز تم خود جاؤ عمران خان کے پاس اور اس کے پاؤں پکڑو اس کا نتیجہ دیکھ کے پنجاب کے الیکشن کا، اور اسے کہو کہ اے خان بھائی مجھے ABC سکھاؤ، اے خان بھائی مجھے اردو کے حروف تہجی سکھاؤ. اور میرا خیال یہ ہے مریم نواز، اب آپ کو اپنی بقایا زندگی سیدھا میانی صاحب جا کے گزارنی چاہیے. آپ میانی صاحب جائیں، وہاں جا کے اپنا ٹھکانہ بنائیں اور آتے جاتے قبرستان کے اوپر کپڑوں پر ان میں اتنی غیرت نہیں ہے، ان میں اتنی اس کو سبق سکھاتے جائیں، اس کو خدمت حاصل کریں. آپ کی پچھلی عمر میں ہیں، لوگوں کو کچھ سکھائیں، لوگوں کو کچھ کھلائیں، لوگوں کو غریبوں کو گھر بنا کے دیں تاکہ آپ کی آخرت سمجھ جائے. لیکن لگتا نہیں ہے مجھے کہ آپ ان میں نہ اتنی غیرت ہے، نہ ان کی تربیت ایسی ہے. ان کو غیرت، شرم، نام ان کے پاس سے گزرا تک نہیں ہے. یہ جو منحرف ارکان ہے، لوٹے ارکان ہے، جو یہی سمجھتے تھے کہ جو پہلے ووٹ لیا تھا وہ ہم نے اپنی ذات کا لیا ہوا تھا. اوقات پتہ چل گئی، چلے گئے واش روم میں، واش روم سے بھی نیچے چلے گئے. یہ لوٹوں کی اوقات ہے، ووٹ صرف دے رہے لوگ عمران خان کو، لوٹوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور جہاں تک رہے گی بلاول صاحب کی بات، بلاول صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہمارے، ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. کیوں؟ یہ لوگ صرف اور صرف آئے اپنے کیسز نپٹانے کے لیے. اور وہ جو مولانا ڈیزل ہے، مولانا ڈیزل صرف ایک وزارت، اس کی اوقات دیکھے کتنی ہے. 40 سال سے سیاست کر رہا ہے، اوقات ٹکے کی ہے. صرف کیا ایک وزارت مل گئی ہے، میں بس جی ٹھیک ہوں، باقی حلوہ اور لسی تو 40 لاکھ کی ہو ویسے ہی پی جاتا ہے. اس کے بعد ان کے ابھی عمران خان کو ہم نے ووٹ دیا. اب لوٹوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم کم از کم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں ہماری اصل اوقات تھی کیا. ہر بندے کو ساتھ ملانے کے بعد بھی اوقات تو صرف یہ پتہ چلی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ووٹ ہے تو صرف عمران خان کا ہے.
और हमने उसे वोट दिया। तो हर लम्हे कहती थी ना ये खान साहब एक मिनट मैं मेरी बात सुने आखिरी बात है। चाची मरियम और चाचू सफदर को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर एक आधा लोटा बचा है तो उसमें थोड़ा सा पानी दे के वो खुद ही इस्तेमाल कर लें। और दूसरी बात, हम इमरान खान साहब के लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं आज की कामयाबी देख के अल्लाह पाक उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। उनके बाद पाकिस्तान हम तो डूबता नजर देख रहे हैं। अल्लाह पाक हर लम्हे पर मरियम नवाज ये तो वो कहती नहीं थी। चाहिए कि अब इमरान खान भाई को सपोर्ट करें और उसको आगे लेके चलें, क्योंकि अब इनको इनकी औकात पता चल गई है कि ये जीरो हैं और ये कल भी और आज भी ये जीरो ही रहेंगे। और हम इंशाल्लाह इमरान भाई के साथ हैं और दिल खोल के उनकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई जिंदाबाद। मरियम नवाज जो है ना, मरियम नवाज हर लम्हे ये कहती थी कि इमरान खान नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर तेरी हुकूमत का दिवालिया कर दिया, तुझे ज़मीन बोझ कर दिया, तेरी सियासत ख़त्म हो गई, अब तुम अपनी बकाया ज़िंदगी रोने धोने पे गुजारो और सड़कों पे गुजारो। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज को नज़र आ गया होगा कि किसने बकाया ज़िंदगी रोने धोने पे खर्च करनी है और किसने सड़कों पे करनी है और किसने शर्मिंदगी को देखते देखते अपना आखिरी सांस लेना है। देखिए जी, मरियम सफदर ने कल ये बात कही थी, अब इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं है। अब उसको ये शर्म आनी चाहिए अगर कल आगे फिर कहेगी ये सिलेक्शन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 सीटों पे हमने फतह पा ली है और मैं आपके तवज्जो से चेरी ब्लॉसम वजीर आजम को और उस बैगर को सिर्फ ये बात है उसका मैं मुतालबा करता हूँ भरपूर तरीके से कि शर्म कर लो और मसनद छोड़ दो और असम्बलियों को डिसॉल्व करो। तुम्हारे पास जो इमरान खान का कहा हुआ बयानिया है कि फौरी इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के बगैर कोई हल नहीं है। जितनी देर चिमटे रहोगे उतनी देर जलील होते रहोगे, रुसवा होते रहोगे। वैसे शर्म से तो इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अब पाकिस्तानी अवाम, ये 17 सीटें नहीं है, ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग थी जो हमने जीती है और अब पाकिस्तान हकीकी तरीके से आज़ाद हुआ है। ये नून लीग का गढ़ था, कौन सा गढ़ था जिनमें इनकी औकात इनके सामने आ गई है। इसलिए चेरी ब्लॉसम साहब इज्जत के साथ जो नहीं है आप आराम से इस्तीफा दे और असम्बलियों को डिसॉल्व करें और 90 डेज के अंदर फौरी शफाफ इलेक्शन करवाएं बस।